ریسنٹلی آفتاب اقبال نے اپنے ایک ویلاگ میں پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ ایک بات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلگام حملہ ہے اس میں پاکستانی کمانڈو ملوث ہیں۔ یاد رہے کہ آفتاب اقبال پاکستان میں ریزائڈنگ نہیں ہے، یہ یو اے ای میں رہتے ہیں، اور ان کے اس بیان کو لے کر انڈیا میں اس وقت پاکستان کے اگینسٹ بہت زیادہ جو شور ہے وہ مچایا جا رہا ہے، اور جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے پہلگام حملے کے، وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو بھارت کا نیوز چینل ہے ان کی جو خبر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان مکاروں کا استاد ہے۔ لہو کی جگہ فریب، جعلسازی، جھوٹ اور مکاری پاکستان کی رگوں میں دوڑتی ہے۔ پہلگام آتنکی حملے میں پاکستان کا ہاتھ تھا، بھارت نے اس کے ثبوت بھی دیے، لیکن پاکستان مکر گیا۔ پہلگام اٹیک میں شامل 4 آتنکیوں میں 2 پاکستانی آرمی کے کمانڈو تھے۔ دعویٰ پاکستان کے فیمس جرنلسٹ کا ہے، جن کا نام آفتاب اقبال ہے۔ آفتاب کے پاس پہلگام سازش کے ہر چہرے اور مہرے کے ثبوت ہیں۔ سناتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ ہاشم موسیٰ اینڈ طلحہ علی، یہ تو ہے نا جی پکی بات ہے کہ پاکستانی ہیں۔ یہ سرحد پار آتے جاتے تھے، لشکر طیبہ کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ ایک کے تو ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور معاملات تھے، بلکہ وہ باقاعدہ سپاہی تھا، کمانڈو تھا۔ 2-3 کشمیری تھے ان میں، جو انڈیجنس سٹرگل ہے، وہاں کے مقامی ہیں۔ اب خطرناک بات یہ ہے کہ وہ آج کل لگے ہوئے ہیں کچھ سو کالڈ فورینزکس کرنے۔ وہ لگاتار اپنی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسی جل گئی لیکن پاکستان کی ہیکڑی کے بل نہیں نکلے۔ ایک کڑوی کا حقیقت یہ بھی ہے کہ کنگال پاکستان کی سانسیں خیرات کے ٹکڑوں پر چلتی ہیں۔ پاکستان کا چولہا تک بھیک کے پیسوں پر جلتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بھارت کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ جو آفتاب اقبال ہیں وہ کلیئرلی یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے ایک کمانڈو اس میں ملوث ہیں، ہاشم موسیٰ، اور اس کے علاوہ 3 کشمیری ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو نقل و حرکت ہے وہ پاکستان سے انڈیا میں یہ آتے جاتے بھی رہے ہیں۔ جس سٹیٹمنٹ کو انڈین میڈیا نے کوٹ بھی کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ریالٹی کو انہوں نے بالکل بھی بیان نہیں کیا۔ جو حقیقت میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس کا نہ تو فرسٹ کلاس انہوں نے شامل کیا، نہ سیکنڈ کلاس شامل کیا، صرف ایک پرٹیکولر پارٹ انہوں نے بیس بنا کر پاکستان آرمی کے اگینسٹ اور پاکستان کے اگینسٹ ایک کیمپین رن کر دی ہے کہ پہلگام حملہ یقینی طور پہ پاکستان آرمی نے کروایا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ایک جنرل سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ دی تھی، اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلگام حملے سے ریلیٹڈ انڈیا جو ہے وہ فیوچر میں اس طرح کی پلاننگ کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جو ہاشم موسیٰ ہے یہ پاکستانی کمانڈو ہے، اور باقی جو لوگ ہیں یہ پاکستان میں آتے جاتے رہے ہیں۔ یہ ایکچولی ان کی سٹیٹمنٹ تھی، لیکن اس سٹیٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ کاٹ کر انہوں نے اپنے نیوز میں دے دیا، جس کو کوئی بھی سننے والا یہی کہے گا کہ انہوں نے پاکستان آرمی کے اگینسٹ بات کی ہے۔ آفتاب اقبال ایک پیٹریوٹک پرسن ہے، آرمی سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح سے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ وہ پورا پارٹ میں نے کوشش کیا کہ اپنے اس ویڈیو میں آپ کو سناؤں، لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کے چینل پر جا کر، آفتاب اقبال ان کا چینل کا نام ہے، اس چینل پر جا کر یہ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے پاکستان آرمی کے اگینسٹ بات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے انڈیا کی پلاننگ، جو ایک ازمپشن ہے کہ انڈیا اس طرح کی پلاننگ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ انڈیا ایسا پلان کرے گا، وہ یہ کہہ رہے کہ شاید انڈیا ایسی پلاننگ کر سکتا ہے۔ لیٹس سی کہ آفتاب اقبال اپنے اس ویلاگ میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈسکس ہونے والی یہ ہے، میں نے اس واقعے کے دوسرے دن تذکرہ کر دیا تھا کہ فالس فلیگ آپریشن کروانا، سٹیج کرنا، بنانا، یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ نے اپنی جیلوں میں قید کوئی 2-4 پاکستانی بندے پکڑنے ہیں اور انہیں اس معاملے کا فارڈر بنا دینا۔ آپ نے یہ فالس فلیگ آپریشن کا اس کا کچھ ذکر کیا بارے This is one of the possibilities۔ ہو سکتا ہے نا، بڑا آسان ہے فالس فلیگ آپریشن کروانا، کوئی مشکل ہے بھلا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اس کے ہونے میں تھوڑا سا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حکومتیں ڈرامے کرتی ہیں، بہت بڑے بڑے ڈرامے کرتی ہیں، ایسے کہ
آپ حیران رہ جائیں. بڑا بڑا ڈائریکٹر دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر لیا. فالس فلیگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی متاثرہ جگہ پر ایک ایسے پاکستانی کو جیل میں سے نکال کے، جیل میں ان کے پاس بہت سارے پاکستانی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اس کو وہاں جا کے مار دیں اور کہیں کہ جناب یہ وہاں سے مرا ہوا ملا، اس کو جو ہے فورسز نے مارا ہے، جہاں ایکسچینج آف فائر ہوا ہو، یا کسی بھی مقام پر پکڑ لیا جائے اس پاکستانی کو کہ جی ہمیں تو یہ وہاں سے ملا ہے. اب ہم نے تو نہیں اسے سننا نا، پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہے، کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. تو اسی کا بیان، اسی کے فورینزکس، اسی کی ڈی این اے کرا کے اس کا تعلق فیصل آباد میں کہیں سے جوڑ دیا جائے. اس میں آپ نے دیکھ لیا، میں نے ایگزیکٹلی یہی گزارش کی تھی. یہ تو 24 اپریل تھا. ایک اور ہے جو مئی میں میں نے تقریباً اس سے ملتی جلتی گزارش کی ہے، ذرا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ. اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. ایگزیکٹلی وہی کچھ کہ یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ ہے نہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کرونالوجیکلی کہ انہوں نے 4-5 آدمی ریسنٹلی کوئی نامینیٹ کیے ہیں کہ ہاشم موسیٰ اینڈ طلحہ علی. یہ تو ہے نا جی پکی پکی بات ہے کہ پاکستانی ہیں. یہ سرحد پار آتے جاتے تھے، لشکر طیبہ کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے. ایک کے تو ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور معاملات تھے، بلکہ وہ باقاعدہ سپاہی تھا، کمانڈو تھا. 2-3 کشمیری تھے ان میں جو انڈیجنس اسٹرگل ہے، وہاں کے مقامی ہیں. اب خطرناک بات یہ ہے کہ وہ آج کل لگے ہوئے ہیں کچھ سو کالڈ فورینزکس کرنے. وہ لگاتار اپنی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے پروو کرنا ہے. میرے خدشات ہاشم موسیٰ سے متعلق ہیں کہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا غور کیجئے کہ ہاشم موسیٰ کے اب وہ پیچھے ہیں، ان قریب پھر میڈیا میں کوئی چیز دیں گے کہ جی طلحہ جو ہے اس کا پتہ چلا ہے کہ وہ بارہمولہ میں کسی جگہ پہ یا پلوامہ میں کسی جگہ پر پایا گیا. جیسے چند دن پہلے انہوں نے کولمبو میں ایک فلائٹ روک لی تھی. اسی طرح ہی تلاش کرتے رہے، اڑی کے آس پاس پتہ چلا ہے کہ ہاشم موسیٰ دیکھا گیا ہے. لیں جی پھر تیسری قسط آئے گی اس کی کہ ہم نے ٹریس کر لیا ہاشم موسیٰ کدھر ہے، اس کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے. اور چوتھی ایپیسوڈ میں عین ممکن ہے وہ پکڑ لیا جائے، مار دیا جائے یا کچھ اور کر لیا جائے. ان چیزوں پر ذرا غور کریں کہ عین ممکن ہے ہاشم موسیٰ تو ان کے پاس ہو، ان کی کسٹڈی میں ہو. ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچیں کہ کیا یہ ڈویبل نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس 100-200 پاکستانی قید میں ہیں اور زیادہ تر وہ جو آتنکواد کے حوالے سے انہوں نے، اسی طرح ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو مدر آف آل آتنکواد کلبھوشن یادو ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سارا سلسلہ صرف اور صرف انٹرنیشنل سمپتھی اکٹھی کرنے کا ایک طریقہ ہے. جی تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ ایکچوئل یہ بات تھی جو آفتاب اقبال اپنے وی لاگ میں کہہ رہے تھے، جس کا ایک پارٹ کاٹ کر صرف اور صرف اپلوڈ کر دیا گیا انڈین نیوز چینل نے، اور اس کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیوز چینل ہے یہ آفتاب اقبال کا انٹرویو کر رہا ہے. دیٹ واز ناٹ اے ریالٹی. آفتاب اقبال کا انٹرویو وہ نہیں کر رہے تھے. آفتاب اقبال اپنے چینل کے لیے وی لاگ اپلوڈ کر رہے تھے، اپنے یوٹیوب چینل کے لیے، جو آپ وہاں پر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. پوری ویڈیو تقریباً 22-23 منٹ کی ویڈیو ہے. تو انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج کو ڈیمیج کرنے کے لیے، پاکستان آرمی کے اگینسٹ کیمپین رن کرنے کے لیے جو انڈین نیوز چینل ہے وہ اس طرح کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کو آپس میں لڑوایا جائے. دونوں ملکوں کی جو عوام ہے ان کو ان کے بیچ میں نفرت پیدا کی جائے. آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں تھی. ہوپس ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہم آپ سے ملتے ہیں اپنے کسی بھی اور ٹاپک پر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.